اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ سورہ نساء آیت نمبر 148، چھٹا پارہ، پہلی آیت۔ اللہ سبحانہ و تعالی واویلا کرنا، ماتم کرنا، جھگڑا کرنا، برے القاب دینا، برائی کے الفاظ بولنا یہ پسند نہیں کرتا۔ الا من الظلم، مگر جس پر ظلم ہو، یعنی جو مظلوم ہے اللہ اسے حق دیتا ہے، وہ ماتم کرے، وہ روئے، وہ چیخے، وہ اپنی آواز پہنچائے۔ اس لیے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ لا يحب الجہر بالسوء، آگے کہتے ہیں ولیکن یباح للمظلوم، مظلوم کو اللہ نے اس آیت میں حق دیا ہے، اس کے لیے مباح ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان بیان کرے، وہ شکایت لگائے، وہ کسی دفتر جائے، وہ واویلا کرے، وہ کسی تھانے میں جائے، وہ بڑے کو بتائے، وہ حکومت کو بتائے۔ اگر اس کے مطالبات پورے نہیں ہو رہے تو وہ سڑکوں پر آئے، وہ احتجاج کرے، وہ ماتم کرے، وہ اپنی تنخواہ کے لیے ماتم کرے۔ یہ سب مظلوم کو حق ہے، یعنی یہ اتنا بھی مظلوم کو پہلے آپ سمجھیے۔ قرآن تفسیر مظہری میں دیکھیں، یہ اہل سنت کے یہ مکے سے چھپنے والا قرآن ہے، یہ اہل تشیع کا ہمارا قرآن ہے۔ ان دونوں کی تفسیریں آپ جا کر دیکھیں، حتیٰ کہ تفسیر مظہری اہل سنت کے، اگر کسی شخص پر ظلم ہوا ہو تو وہ بد دعا کر سکتا ہے، وہ بد دعا کر سکتا ہے۔ اور ہمارے مولانا فرمان علی کے مطابق مظلوم کہ اگر وہ بد دعا کرنا، کسی کے لیے بد دعا دینا، یہ بھی جائز ہے، ظالم کی برائی بھی جائز ہے، اور اسے لعن طعن بھی کر سکتا ہے۔ یہ قرآن اسے حکم دے رہا ہے، کس کو؟ مظلوم کو۔ اب چاہے وہ مظلوم کافر ہے، وہ مسلمان ہے، وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، وہ دیوبندی ہے، تو اس میں ایک مقصد یہ حل ہو گیا کہ قرآن کہتا ہے، اس لیے کہ اگر یہ حکم قرآن نہ ہوتا تو سارے مظلوم بیچارے مارے جاتے، وہ کہاں شکایت لے کے جاتے، وہ کوئی آہ ہی نہ نکال سکتے، کوئی واویلا ہی نہ کر سکتے، کسی بڑے کو بتا ہی نہ سکتے۔ حتیٰ کہ یہ سارا جو جائز ہے مظلوم کے اوپر ظلم، وہ تھانے جا کے شکایت کرے، وہ بڑے افسروں کے پاس جائے، جہاں تک اس کی پہنچے۔ ہمارا مدعا جو ہے کہ شیعہ 1400 سال سے امام حسین علیہ السلام پہ غم بنا رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، آنسو نکالتے ہیں، پیٹتے ہیں، چیختے ہیں، ماتم کرتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں۔ اس کا اگر قرآن میں یہ حکم نہیں ہے تو یہ تو سارا برا ہو جائے گا، یہ تو بیچارے مارے گئے 1400 سال سے، تو ہے نا، ایک چیز ہم تھوڑی بنا سکتے ہیں۔ لیکن اب چونکہ قرآن کہتا ہے مظلوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آواز بلند کرے۔ اب پوری تاریخ انسانیت میں سب سے بڑا مظلوم یہ واقعہ کربلا میں امام حسین ہے۔ امام حسین سے بڑھ کر کوئی مظلوم نہیں ہے، اور امام حسین کی شہادت بڑھ کر کوئی شہادت نہیں ہے۔ لہٰذا ہم جو شیعہ ہیں، ہمارے پاس یہ جواز ہے قرآن سے کہ شیعہ کا ماتم، شیعہ کا رونا، شیعہ کا جلوس، شیعہ کا سڑک پر آنا، یہ اس مظلوم کے حق میں ہے جس سے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا گیا۔ حتیٰ کہ جو اس مظلوم کے لیے آواز نہیں اٹھاتا وہ مخالف قرآن ہے، وہ قرآن کا دشمن ہے۔ قرآن کہتا ہے مظلوم کے لیے آواز بلند کرو۔ اگر آپ کے ساتھ میں ظلم ہو رہا ہے، آوازیں آ رہی ہیں، اور آپ دوڑ کر اس سے بچا نہیں پائے، یا اس کے لیے آپ نے کوشش نہیں کی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر عذاب آ جائے۔ توجہ ہے، ایک بہت بڑا عابد، زاہد، پرہیزگار، تو اس کے سامنے ایک جانور، ایک چھوٹے جانور کو مار رہا ہے، اور اس کی جان لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پرانی پہلے انبیاء کے واقع میں اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اس عابد کو نگل لے، اس عابد کو یہیں سے نکل دے کہ اس کے سامنے ظلم ہو رہا ہے، اور اس نے اس کی مدد نہیں کی مظلوم کی۔ تو سامعین قادر، ہمارے تو مظلوم کی مدد حکم قرآن ہے۔ ہم جو امام حسین علیہ السلام اگر نہ بھی مانتے امام حسین کو اپنا امام، ہمارے ہاں تو عقیدہ امامت ہے، پھر بھی شریعت یہ کہتی ہے تم انسان ہو، تمہیں یہ اس کے لیے آواز، ہاں اب وہاں جو نہیں پہنچ سکے یا جو نہیں سن سکے تو وہ کم از کم مظلوم کے حق میں آواز تو اٹھائیں۔
ہم 1400 سال سے آواز اٹھا رہے ہیں کہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کربلا میں امام حسین کو ناحق مارا گیا ہے، اور اس کو یزید نے امام حسین علیہ السلام کو اور اس خاندان کو قتل کروایا، اور یہ ہمارا بتانا یہ مظلوم کے حق میں آواز بلند کرنا ہے۔ لہٰذا ایسے بیٹھ کے مسلمانوں کو فتوے نہیں دینا چاہیے کہ اگر یہ روتے ہیں، یہ پیٹتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، یہ واہ واللہ کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، یہ کوئی غلط نہیں کرتے، بلکہ قرآن کا حکم ہے، 6 پارہ پہلی آیت، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوا ہو اسے قرآن نے اوپن راستہ کھول دیا، جاؤ تم جتنا چیخو چلاؤ رو، جب تک آپ کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا۔ تو جب تک یزید ہے یا یزید کے ماننے والے ہیں تو حسین والوں نے ہیں، اب وہ کہتے ہیں جی صبر کرنا چاہیے، صبر کا بھی تو حکم ہے، بالکل کرنا چاہیے۔ میں بھی کہتا ہوں اب ایک ماں کا بیٹا قتل ہو جائے تو ماں چیختی نہیں ہے، چلاتی نہیں ہے، تھانے نہیں جاتی، وہ والے کرتی، سارا کچھ کرتی، ساتھ اسے کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو۔ صبر اس معنی میں اس کو یہ ہے کہ خود کو نہ مار بیٹھے، صبر اس کے معنی میں ہے کہ خود کو جان نہ دے بیٹھے۔ ہم شیعہ ہاں اگر خود اتنی محبت ہے حسین سے، اگر ہمیں شریعت اجازت دیتی تو ہم امام پر جان قربان کرتے، ہم اپنے بیٹے ذبح کر دیتے، آپ خود کو قربان کر دیتے۔ یہاں ہے صبر کہ آپ کو صبر کرنا ہے، حوصلہ رکھنا ہے، یہی کیونکہ امام، لیکن آپ کہیں کہ روئے نہیں، یہ پیٹے نہیں، یہ معصوم کی سیرت ہے۔ امام سجاد روئے ہیں، امام علی روئے ہیں، رسول اللہ روئے ہیں، بی بی ام سلمہ روئی ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے ہیں، یہ سارے صحابہ کرام بنی ہاشم سب جس کو پتہ تھا کہ جب جبرائیل نے آ کے بتایا کہ اس کو 3 دن کا بھوک اور پیاسا یہ مارا جائے گا، رسول اللہ روئے۔ پھر جب واقعہ ہوا تو جہاں تک یہ خبر پہنچی لوگوں نے دیواروں میں سر مارے، لوگوں نے پتھر مارے، آسمان رویا، زمین روئی، آسمان پہ نوحہ پڑھا گیا، جبرائیل نے کہا الا قد قتل الحسین بکربلا، تو آسمان پر نوحہ پڑھا گیا۔ توجہ ہے اب لوگوں کی؟ تو اس کے بعد سے رونا یہ معصوم کی سنت ہے، رونا بدعت نہیں ہے، رونا سنت ہے۔ صبر یہاں پہ یہ ہے کہ معصوم نے اپنی جان نہیں دی، ہم بھی جان نہیں دیتے۔ یہ جو کہتے ہیں نا صبر کریں، قتل ہونے والا ہو گیا، مرنے والا مر گیا، شہید، بھائی اس کو رونا بدعت نہیں ہے، رونا اس کے حق میں تائید ہے۔ مظلوم کے حق میں رو، آنسو بہاؤ، حتیٰ کہ گھروں میں اونچا اونچا رو، یہاں تک کہ قتل ہو جائے تاکہ اس کی مظلومیت ظاہر ہو۔ توجہ ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسے ناحق مارا گیا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے تاکہ آئندہ قتل بچ جائے۔ اگر ایک قتل ہوتا ہے اور آپ اسے دبا دیں، چھپا دیں، تو پھر زمانے میں اور قتل ہوتے جائیں گے، کوئی آواز ہی نہیں اٹھائے گا۔ نہیں، مظلوم کے حق میں آواز اٹھانا یہ حکم قرآن ہے۔ لہٰذا یہ شیعہ مذہب 1400 سال، ان کا ماتم بھی قرآن سے ثابت، ان کا پیٹنا بھی قرآن سے ثابت، ان کا رونا بھی قرآن کے ثابت، ان کا ہر عمل قرآن کے ثابت ہے، جبکہ وہ مظلوم امام حسین کی تائید میں ہو، امام حسین کے لیے آواز اٹھائے تو یہ عبادت ہو جاتا ہے۔ لہٰذا امام حسین کے غم میں رونا، اب کوئی کہتا ہے کہ یہ قرآن سے دکھاؤ تو یہی اس کے لیے آیت کافی ہے، 6 پارہ پہلی آیت، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، جس پر ظلم ہو۔ اب اہل سنت نے لکھا ولیکن یباح للمظلوم، مظلوم کے لیے یہ چیز مباح کر دی گئی ہے، یعنی اللہ نے اجازت دی ہے مظلوم کو کہ وہ اپنے، ہم مظلوم ہیں، 1400 سال سے مظلوم ہے اور ہمارا امام مظلوم ہے، لہٰذا یہ سلسلہ بالکل قرآن کے مطابق ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔